اپنوں کے ستم کا کیا غیروں نے ازالہ، یہ ایک اخلاقی اور سچی کہانی ہے۔ کسی بھی طلاق یافتہ یا رنڈوے شخص کو دوسری شادی کے لیے کنواری لڑکی کا رشتہ مل جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ ایسی مثالیں عام مل جاتی ہیں، مگر کسی بیوہ یا متعلقہ لڑکی کے لیے کسی کنوارے بر کا میسر آ جانا، اس کا تو تصور بھی محال ہے۔ ایسی مثال بہت کم ملتی ہے، مگر چند کیس ذاتی طور سے ہمارے علم میں ہیں کہ کسی لڑکی کی عقد ثانی کے لیے اسے کنوارے لڑکے کا رشتہ مل گیا۔ ہماری ایک فرسٹ کزن کی شادی اس کے فرسٹ کزن سے ہو گئی۔ لڑکی اس لڑکے کے ایک جسمانی نقص کی وجہ سے اس رشتے سے سخت ناخوش تھی، مگر والدین اور خاندان کے بزرگوں نے اسے سمجھا بجھا کر اسے رشتے پر رضامند کر لیا کہ گھر کا لڑکا ہے، نیک ہے، کماؤ ہے اور ذمہ دار ہے، تمہیں وہ بہت خوش رکھے گا۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد دونوں کے درمیان وہی ناچاکی اور سسرالی ماحول میں تلخی و کشیدگی کی خبریں عام ہونے لگیں، اور انہی حالات میں انہیں ایک بیٹا بھی ہو گیا، مگر صورتحال میں بہتری نہ آئی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ شادی کے بعد لڑکے اور اس کے گھر والوں، خصوصاً اس کی ماں بہنوں کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ لڑکی کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا اور اسے زبردستی راضی کیا گیا تھا، تو قدرتی طور پر ان کے دلوں میں بغض و کدورت نے گھر کر لیا تھا۔ لڑکا اگر کچھ بہتر تھا بھی تو انہوں نے اسے بدتر بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لہٰذا اب لڑکی کی طرف سے نبھاؤ اور سمجھوتے کی کوششوں کے باوجود انہیں اس کی بات بات میں کیڑے پڑے ہوئے نظر آنے لگے، اور وہ اسے سخت ذہنی و نفسیاتی تشدد کا شکار بنانے لگیں۔ پھر نوبت جسمانی تشدد تک آ پہنچی۔ اب مفاہمت کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ وہ سب بڑے اور بزرگ اپنے فیصلے پر سخت نادم تھے، جنہوں نے لڑکی کی ناپسندیدگی کے باوجود اسے اپنے رشتے کو قبول کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ نبھاؤ کی مزید کوئی گنجائش نظر نہ آنے پر دونوں کے درمیان طلاق کروا دی گئی اور بچہ لڑکی کی تحویل میں دے دیا گیا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت بھی تھی اور نوجوان بھی، اور ایک بچے کی ماں ہونے کے باوجود اس بات کا پتہ نہیں چلتا تھا، اور خاندان بھی معتبر و معزز تھا، لہٰذا سنگل مردوں کے رشتے آنا شروع ہو گئے، اور حیرت انگیز طور پر بہت اچھے خوشحال گھرانے کے پڑھے لکھے، بہت معقول، خوبصورت، برسر روزگار کنوارے لڑکے کا بھی رشتہ آ گیا، اور خوب تحقیق و چھان پھٹک کے بعد کوئی شبہ نہ پایا گیا تو ہاں کر دی گئی، اور یہ شادی بہت ہی دھوم دھام سے تمام مروجہ رسومات کے ساتھ انجام پائی گئی، کیونکہ لڑکے کے گھر والوں کو موقف تھا کہ لڑکی کی دوسری شادی ہے، ہمارے بیٹے کی تو پہلی ہے نا، ہم تو اپنے سب ارمان پورے کریں گے۔ بچے کے متعلق طے پایا گیا کہ وہ اپنے ننھیال میں رہے گا، اور عین رخصتی کے وقت ایک عجیب واقعہ ہوا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ دولہے نے کہا بچہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی رخصت ہوگا۔ اسے سب نے سمجھایا کہ ابھی تم دلہن کو لے جاؤ، بعد میں بچہ بھی آ جائے گا، مگر وہ نہیں مانا اور کہا کہ بچہ اور ماں دونوں ساتھ ساتھ جائیں گے، اگر بچہ نہیں جائے گا تو پھر اس کی ماں بھی میرے ساتھ نہیں جائے گی، اسے بھی رکھ لیں، اور خود ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ناچار اس کی بات ماننے میں ہی بنی۔ اس عظیم نوجوان نے مروت، رواداری اور اعلیٰ ظرفی کی جو اعلیٰ مثال قائم کی، اس کے لیے وہ والدین بھی قابل تحسین ہیں جنہوں نے اس کی تربیت کی۔ اس کے لیے ایک بچے کی ماں کا انتخاب کرنے میں کوئی عیب نہیں تھا۔ پھر اس نے اس بچے کو اپنی سگی اولاد کی طرح پالا۔ خود ہماری کزن سے اس کی 2 بیٹیاں ہوئیں، مگر اس نے کبھی بچوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا۔ اس لڑکی کو خود اپنے خون کے رشتوں سے دکھ ملے تھے، ان سب کا غیروں میں جا کر ازالہ ہو گیا۔ جب تک اس کے شوہر جیسے عظیم و اعلیٰ ظرف لوگ دنیا میں باقی ہیں، یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔